بس مت کرو، ویسے بھی میرا دوست اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیج رہا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں فواد کے نمبر پر کسی کی کال آئی۔ وہ فون پر کہنے لگا ہاں ہاں ہم لوگ تیار ہیں، پھر مجھ سے کہنے لگا چلو ڈرائیور آ گیا ہے۔ فواد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ فواد کے پاس گاڑی نہیں تھی، ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہی ہے کہ مہینہ بعد میں ختم ہوگا اور تنخواہ پہلے۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کے ان 8 دنوں میں نے فواد سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے، چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ فواد مجھ سے کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے بری کے جوڑے نہیں بنائے، چند ماہ یوں ہی گزارنے پڑیں گے۔ اسی لیے مجھے حیرت ہوئی تھی، جب فواد کی گنجائش ہی نہیں تھی تو اتنی قیمتی میکسی لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی بس ایک دعوت پر جانے کے لیے۔ میرے جہیز کے کافی فینسی سوٹ بالکل نئے موجود تھے، میں ان میں سے کچھ پہن لیتی، لیکن وہ ایک قیمتی میکسی میرے لیے لائے تھے، کم از کم بھی اس کی قیمت 40 سے 50 ہزار تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ بہرحال فواد کے دوست کا ڈرائیور آ چکا تھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہارن دیتے ہی فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے ہی موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائڈ پر باغیچہ بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اتنی لائٹنگ نہیں تھی جیسی کہ دعوتوں پر ہوتی ہے۔ فواد میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لاؤنج میں لے گیا۔ میری میکسی کافی چست قسم کی تھی اور اس پر ستم یہ کہ دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کے کوئی بھی نظر نہیں آیا، وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے نروس ہوئی۔ یہ کیسی دعوت تھی جہاں سب مرد ہی مدعو تھے، خواتین نہیں؟ اور اگر یہ صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر فواد مجھے یہاں لے کر کیوں آئے تھے؟ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میں بالکل فواد کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا فواد، یہاں تو کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس لے گا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب فواد نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ مصافحے کے ارادے سے میرے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے کو ہٹی تھی، یہ کون سا طریقہ تھا؟ پھر مجھے فواد کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے، عجیب تیز سی نظریں تھیں ان سب کی، سب مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 مرد تھے اور 5 کے ہاتھوں میں کانچ کے گلاسوں میں براؤن رنگ کا مشروب تھا۔ سب کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے فواد کے پاس جا کر ان کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا فواد، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑیں۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفلوں میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے با اعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکیں اور انجوائے کر سکیں، اس لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو فواد کا یہ رویہ دیکھ کر ہی تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، فواد کا ایک دوست میری جانب بڑھا، کہنے لگا بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی دوسرے شہر اپنے میکے رہنے گئی ہے اور باقی سب کنوارے ہیں۔ 1-2 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔
اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ فواد سے کہنے لگا، آؤ فواد، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں فواد کا ہاتھ زور سے پکڑے ڈرائنگ روم کے ٹیبل تک پہنچی، جہاں پر مختلف قسم کے لوازمات بھرے پڑے تھے۔ میں فواد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فواد کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا، بھابھی یہ کھا کر دیکھیں، وہ بھی کھا کر دیکھیں۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی، لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ کھانے کی لذت ہی کچھ ایسی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار آلود نظروں سے فواد کی طرف دیکھا، جو اس وقت مجھے ایک کے بجائے چار چار نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فواد مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے میں فواد کی باہوں میں گر گئی۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش سے غافل ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی، جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بمشکل میں نے اپنے دکھتے وجود کو کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا، اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چوڑیاں پہنی تھی وہاں پر کھرونچوں اور زخموں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں ابھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی کہ جب فواد ٹرے میں بے تکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے پوری حلوے کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں فواد، میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر مجھ پر بے ہوش ہو کر گر بھی گئی تھی، اسی لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ فواد کافی شوخ مزاجی میں تھا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے لگا، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان 8 دنوں میں تو فواد نے کبھی مجھ سے ایسی جنونی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے فواد نے ایک نئی میکسی لا کر دی۔ کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ اور پھر اسی دوست کے بنگلے پر مجھے لے گیا۔ اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگے۔ کہنے لگے، بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے۔ فواد تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے فواد کے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی تعریف بری لگی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی فواد سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ فواد بہت خوش تھا۔ گھر پہ پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھیں؟ گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ مجھ سے کہتے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن مان پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے فواد کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ میں نے کہا، ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، آپ کے کام کروں۔
کہنے لگے نہیں نہیں، تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، اسے نکھارا کرو، خود کو سنوارا کرو۔ تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے بڑی ہی محبت بھری باتیں کرتے تھے، کہتے تھے جانتی ہو تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتہ کروانے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے کبھی فواد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے میں نے تمہیں ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا، تمہیں دیکھ کر ہی میں تم پر فدا ہو گیا تھا، وہیں سے میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا، تمہارا گھر دیکھا، پھر معلوم ہوا کہ تمہاری اماں تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ یقین جانو سمیہ، یہ سن کر مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ کہنے لگے ایک بار میں نے تمہارے گھر سے باہر ایک رشتے والی کو نکلتے دیکھا، پھر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میرا رشتہ تم سے کروا دے تو میں اسے اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ میری بات مان گئی، یوں میرا رشتہ تم سے ہو گیا۔ میں تو فواد کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرتا تھا، مجھے پانے کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ میرے دل میں فواد کی اور بھی محبت اور قدر بڑھ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ اس اتوار کو جب مجھے فواد نے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا نہیں فواد، مجھے آپ کے کسی دوست کی دعوت میں نہیں جانا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے، مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر سختی آ گئی۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، نہ جانے وہ کیسا کھانا مجھے کھلاتے ہیں، کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے، اور صبح میری حالت بہت بری ہوتی ہے، 2 دن تک تو میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتی ہوں، اور پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے؟ آپ کو جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فواد بہت غصے سے میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا، کہنے لگے ابھی تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، بہتر ہے میری محبت ہی دیکھو، مجھے انکار نہیں چاہیے سمیہ۔ اگر تم نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی، لیکن فواد کا غصہ تو یوں تھا جیسے واقعی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ میری آنکھوں میں گاڑے بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہے تھے۔ میرا دل تو اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے آج بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ مجھے ہوش و حواس سے غافل کرتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا اور لگا لگا کر نان کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی فواد کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگا بھابھی کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ فواد کو کیا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہوئے تھے۔ فواد نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی، کہنے لگے پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل وہ چاول ختم کیے تھے اور کھاتے ہی میری وہی حالت ہو گئی۔ اب تو مجھے فواد پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگلی اتوار آنے سے پہلے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور میکے چلی آئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات طے ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہیں پر میری ملاقات فواد کے ان 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اس بار ہمارے گھر آئیں تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا، یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال کی چیز ہے۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔
کہنے لگا تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ ہم عورت دیکھ کر تمیز کرتے ہیں اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تیری عزت اور تمیز کی جائے۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ سچ بہت چبھ رہا ہے تمہیں؟ تم 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو۔ یہ لفظ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ محترمہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے تو آستینیں چڑھا لی۔ میرا جی تو یہی چاہا کہ کہوں کہ منہ توڑ دو اس شخص کا جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں گھر جا کر فواد کو اس کی حرکت بتاؤں گی کہ یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں، اور وہ ہر اتوار کو مجھے زبردستی ان کے گھر لے جاتا ہے۔ ان کی نظر میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کی اچھی درگت بناتے، وہ کہنے لگا یہ بازاری عورت ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گاہک ہوں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا تم اتوار کو کیا کرنے آتی ہو ہمارے بنگلے پر، وہ بھی جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ، جیسے میں بت بن چکی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے پھٹ پڑا، مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی آپی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی۔ میری بہن میری غیر حالت دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو فواد کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا رہ لیا اپنی ماں کے گھر، اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا، ایک اتوار کی تو چھٹی ہوتی ہے میری، وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے میں اور بھڑکتا اور مکر جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اسی لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اسی لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی، بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فواد نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ فواد کہنے لگا اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا، جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے دوست کہنے لگے ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دست و گریباں ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس موبائل کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر فواد اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا۔
کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی کہ جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکتا۔ فواد جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ خوددارا اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیا کریں، کہیں کوئی فواد جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہیں ہو جائے۔